السلام علیکم دوستو آپ نے اورینٹ کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ یہ کمپنی ایئر کنڈیشن سے لے کر گھر کے تمام گھریلو مشینریاں بناتی ہے۔ یہ کمپنی باو فاضل نام کے ایک انپڑھ شخص نے بنائی۔ انہوں نے اسے اللہ کے کرم اور شبانہ روز و محنت سے پاکستان کے بڑے صنعتی گروپوں کی قطار میں لا کھڑا کیا۔ یہ ملک کی ان چند کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جن سے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے رابطہ کیا اور ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ اورینٹ گروپ کے چیئرمین میاں محمد فاضل، جو باو فضل کے نام سے معروف ہے، کی کہانی بہت ولولہ انگیز ہے۔ باو فضل صرف 6 جماعتیں پاس ہے اور اب ان کے پاس بہت سے ایم پاس لوگ ملازم ہیں۔ 1960 کے لگ بھگ باو فاضل کا والد لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب معمولی سا ہوٹل تھا۔ باو فاضل اس ہوٹل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے اور چائے کے گندے برتن بھی خود دھوتے تھے۔ باو کو یہ کام پسند نہ تھا، خصوصاً ان کو گائکوں کی فضول قسم کے تبصرے سننا سخت ناپسند تھا۔ باو فاضل اپنا کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں فوٹو کھچوانے کا بہت رواج تھا، چنانچہ باو فاضل نے فوٹوگرافی کا کام کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے والد سے کچھ رقم ادھار لے کر ایک پرانا سا کیمرہ خریدا اور اندرون شہر 2 موریا پل کے قریب فٹ پاتھ پر اپنا کیمرہ سیٹ کیا۔ یہ سارا دن فٹ پاتھ پر تصویریں کھینچتے اور ساری رات ہوٹل کے چھوٹے سے اسٹور میں تصویریں دھوتے اور ان کی پرنٹ تیار کرتے۔ ان کا کیمرہ پرانا تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی تصویر خراب ہو جاتی تو گائک وہ تصویر ان کے منہ پہ دے مارتا، مگر باو نے حوصلہ نہ چھوڑا اور دن رات کام کرتے رہے۔ یہ کام ان کو پسند تھا۔ 5-6 سال کی سخت محنت کے بعد انہوں نے کچھ پیسے جمع کر لیے اور اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ اس طرح اپنا اسٹوڈیو فٹ پاتھ سے دکان میں منتقل کر لیا۔ اب وہی تصویریں کھینچتے، وہی دھوتے اور پرنٹ تیار کرتے۔ انہی دونوں فوٹو کاپی مشین نہیں پاکستان میں آئی تھی۔ انہوں نے بھی ایک فوٹو کاپی مشین خرید لی اور سارا دن فوٹو کاپی کرتے۔ ان کے خیال میں جس دن انہوں نے فوٹو کاپی مشین خریدی، اسی دن سے ان کی قسمت بدل گئی۔ اب ان کی آمدن میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور جلد ہی ان کی آمدن 2 گنا ہو گئی۔ پھر انہوں نے دکان کی دوسری منزل بھی تعمیر کروا لی۔ 1970 میں ان کے 2 بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کام کو بڑھایا۔ اب یہ کیمرے کی فلم توک میں خریدتے اور پرچون میں فروخت کرتے۔ ان سے ان کو اچھا منافع ہوتا۔ 1980 میں انہوں نے کلر لیب بنائی جہاں رنگین فوٹو تیار ہوتے۔ اب ان کا کام اور بڑھ گیا۔ باو کے بیٹے بھی باپ کی طرح مواقع کی تلاش میں رہتے۔ اب انہوں نے کیمرے کی فلم باہر سے منگوانی شروع کی اور اسے پاکستان میں توک میں فروخت کرتے۔ یہ فلم اور پرنٹنگ پیپر مٹسو بشی والوں سے منگواتے۔ فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے بزنس میں انہیں خوب کمائی ہوئی۔ 1995 میں یہ کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے ہول سیلر بن گئے۔ اب انہوں نے نسبت روڈ چوک کے پاس چیمبر لین روڈ پر پہلے ہی ایک چھوٹی سی دکان خریدی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ والی دکان بھی خرید لی۔ 1998 کے لگ بھگ نئے ڈیجیٹل کیمروں کی وجہ سے کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کے کاغذ کا بزنس کچھ کم ہو گیا۔ انہی دنوں ان کا چھوٹا بیٹا لندن سے MBA کر کے لوٹا تھا، وہ بھی والد کے بزنس میں شامل ہو گیا۔ اسے کوئی نیا کام کرنے کا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے اورسن انرجی سیور بلب اور میٹرولا موبائل کا بزنس کیا۔ اس بزنس میں انہیں کوئی تجربہ نہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ باو فاضل کافی عرصے سے مٹسو بشی والوں کے ساتھ کیمرے کی فلموں اور پرنٹنگ کے کاغذ کا کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے باو فاضل سے کہا کہ وہ پاکستان میں ان کی دوسری چیزیں بھی فروخت کرے۔ شروع میں یہ جچکے، مگر بعد ازاں عامی بر لی۔ چنانچہ مٹسو بشی والوں نے انہیں ان کے AC فروخت کرنے کو کہا۔ باو فاضل نے 500 AC منگوائے اور معمولی منافع پر ان کی فروخت کا اشتہار دیا۔ اس طرح یہ سارے AC پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئے۔ 1998 سے 2004 تک یہ مٹسو بشی کے AC معمولی منافع پر فروخت کرتے رہے تاکہ وہ ایک بار AC کی مارکیٹ میں داخل ہو جائیں۔
پھر انہیں خود AC تیار کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ باؤ فضل نے 2005 میں چوئنگ کے قریب 10 لاکھ روپے میں 32 کنال زمین خرید کر مٹسوبشی کے تعاون سے ان کے AC اسمبل کرنے کا پہلا پلانٹ لگایا۔ 2007 میں اورینٹ گروپ نے اپنی چیزیں بھی بنانا شروع کیے۔ اب یہ مٹسوبشی کے AC کے علاوہ اپنے AC اورینٹ فریج، اوون اور واٹر ڈسچارجر وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اورینٹ گروپ نے بہت تیزی سے ترقی کی تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ چنانچہ کوریا کی مشہور کمپنی سامسنگ والوں نے ان سے رابطہ کیا اور باؤ فضل کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ 2000 سے باؤ فضل سامسنگ والوں کے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین وغیرہ پاکستان میں فروخت کر رہے ہیں۔ باؤ فضل صرف 15 سال پہلے اپنے 3 بیٹوں اور 2 ملازمین کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب ان کی کمپنی میں 5000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ فٹ پاتھ سے کام شروع کرنے والا باؤ فضل 30 سال کی محنت کے بعد اب ارب پتی بن گئے اور مصری شاہ کے 4 مرلے کے مکان کے بجائے گلبرگ میں 6.5 کنال کے خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے خیال میں ان کی کامیابی کی وجہ اپنے رب پر بھرپور یقین، کام اور کام یعنی سخت محنت، کامیاب ہونے کی جستجو، نیک نیتی سے کام کرنا اور احساس کمتری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا ہے۔ باؤ فضل پر ایسا وقت بھی آیا جب وہ 3 دن کے بھوکے رہتے، کھانا نصیب نہ ہوتا، مگر پھر بھی انہوں نے کوشش ترک نہ کی اور ثابت قدم رہے۔ محمد فاضل انتقال کر گئے ہیں مگر ان کی اولاد پل پھول رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔